لامحدود ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں حضور کی حد نہیں معلوم، ہماری زندگی کی حد ہو جائے گی، ہماری گنتیوں کی حد ہو جائے گی، لیکن حضور کی شان کا جہاں آخری کنارہ ہے اس تک ہم پہنچ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی شان کے اندر کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ہر شان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے، جو غیب نہیں جانتا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ انی خبأت لک خبیہ، یہ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتا دو میں مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے۔ فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم میں مصطفیٰ تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے حال بھی میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ وہ متوقع کہتا کیف حاجی لا یرکع ولا یسجد قط، اللہ کی شان سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا علم بھی سبحان اللہ۔ اللہ نے سرکار کو غلاموں کے بارے میں تو یقیناً علم عطا فرمایا، پر قسم ہے پروردگار کی اللہ نے سرکار کو شیطان کے کرتوتوں کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ حتی اخذ سیف من سیوف اللہ، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے سب کچھ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اب جنگ کا جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے۔ خیبر کا میدان آ گیا، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ جس نبی کا لعاب، جس نبی کا تھوک مبارک مشکلیں ٹال دیتا ہے، وہ نبی کیوں نہیں مشکلیں ٹال سکتے؟ علیہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، صدق الله مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، علماء کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ آج ہم سب جامع مسجد اڈا پل پنجو میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جن دوستوں نے آج کی اس محفل کے لیے جو بھی تعاون کیا ہے، کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام سامعین ناظرین کو
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت بے شمار لا تعداد کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اتنے کمال اللہ نے حضور کو بخشے ہیں کہ اگر سارا سمندر سیاہی بن جائے اور سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائیں، جو درجہ مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا کیا ہے وہ لکھنا شروع کر دیا جائے، سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم سارے گھس گھس کر ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ نے درجہ حضور کو بخشا ہے وہ ہمارے حد و حساب میں نہیں آ سکے گا۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا اگر تم گننا بھی چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ یہ آیت تو سنتے رہتے ہیں، پتہ بھی ہے اس نعمت سے مراد کون ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد ہیں نبی کریم علیہ السلام، کہ حضور کو اللہ نے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے ہم وہ درجہ، مرتبہ، عظمتیں، شانیں گننی شروع کر دیں تو ہم حضور کی شان کو شمار کر سکتے نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حد نہیں ہے، لا محدود ذات صرف اللہ کی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ حضور کی شان اور عظمت کی حد ہے لیکن اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں حضور کی حد نہیں معلوم، ہماری زندگی کی حد ہو جائے گی، ہماری گنتیوں کی حد ہو جائے گی، لیکن حضور کی شان کا جہاں آخری کنارہ ہے اس تک ہم پہنچ سکتے بولیے نہیں۔ ایسی شان اور درجہ مرتبہ اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے۔ اچھا، جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں شبہ پڑے، کر دی نا عیسائیوں والی بات، وہ بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا درجہ دیتے ہیں۔ بھائی نہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ ہم ساری عظمتوں شانوں کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کو نہ الہ مانتے ہیں نہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ ہم سرکار کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول اور اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اور ہو سکتا ہے کسی کو مسئلہ ہو کہ یہ مبالغہ ہے اتنا زیادہ۔ بھائی کوئی مبالغہ نہیں۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خدا نہ کہنا، خدا کا بیٹا نہ کہنا، باقی جو کچھ بھی کہو گے تمہارے لفظ کم ہوں گے، میری شان اس سے بھی اونچی ہوگی۔ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا اللہ نے حضور کو بڑا درجہ بخشا ہے، بڑے کمال بخشے ہیں۔ حضور کے ان ان گنت کمالات میں سے صرف ایک کمال حضور کا یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرما دیا ہے۔ بولنے سے کس چیز کا علم؟ بولیے، غیب کا علم اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے۔ پہلے احادیث پڑھوں گا بعد میں، اس سے پہلے ایک
شبہ جو پیش کیا جاتا ہے اس کا ازالہ کر دوں۔ عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے دیکھو اللہ بھی غیب جانتا ہے اور تم کہتے ہو کہ نبی پاک بھی غیب جانتے ہیں، اللہ بھی غیب جانے نبی پاک بھی غیب جانتے ہیں، یہ تو برابری ہو گئی نا۔ اس لیے یوں نہ کہو بلکہ صرف یہ کہو کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا غیب نہیں جانتا، اللہ ہی غیب جانتا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرو گے یہ تو شرک ہو جائے گا، برابری ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہتے ہیں اللہ بھی غیب جانے حضور بھی غیب جانے، تو فرق کیا رہا؟ تو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ فرق بڑا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن معنی کے اندر برابری نہیں ہے، معنی میں فرق ہے۔ لفظ ایک ہے معنی کے اندر برابری نہیں ہے۔ لفظ ایک آ جاتا ہے بعض اوقات لیکن معنی کے اندر برابری نہیں پائی جاتی۔ شرک تب بنتا ہے جب معنی بھی دونوں طرف ایک جیسا لیا جائے۔ اب سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ اب بتاؤ اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ بول پڑو یار، پنجو بلا لو۔ اللہ زندہ ہے کہ نہیں؟ اچھا میری عادت تو نہیں ہے لیکن اب میں کہتا ہوں گواہی تو ہاتھ کھڑا کر کے جس کا عقیدہ ہے اللہ زندہ ہے، ایسے ہی کرنا پڑے گا نا۔ اللہ زندہ ہے نا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ آپ بھی زندہ ہوگے نہیں؟ بولو۔ اور میں بھی زندہ، آپ سب بھی زندہ، اللہ بھی۔ میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب لفظ ایک آ جائے اللہ کے لیے اور اس کی مخلوق کے لیے شرک ہوتا ہے نا؟ کہتا ہے بالکل۔ میں نے کہا مہربانی کرو جلدی سے مر جاؤ، جو شرک تمہارے بس میں ہے ختم کرنا اس کو تو بس کرو نا۔ اللہ بھی زندہ آپ بھی زندہ، لفظ ایک آ گیا، برابری نہ ہوگی؟ کہتا ہے نا کوئی برابری نہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے اللہ خود زندہ، اللہ زندہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے اور آپ خود زندہ نہیں ہو بلکہ زندہ ہونے میں زندہ رہنے میں اللہ کے محتاج ہو۔ لفظ ایک آ گیا لیکن برابری نہیں ہے۔ میں نے کہا اسی طرح علم غیب کا لفظ ایک آ گیا لیکن برابری اس لیے کہ اللہ خود غیب جانتا ہے اور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بتانے پڑھانے سے غیب جانتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ سبحان اللہ کو بھائی، توجہ ہے؟ بس ایک اور مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں کیونکہ پوری دیکھ کھانا ضروری نہیں، بس تھوڑی سی ٹچ دوں گا آپ سمجھ جائیں گے۔ ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے قرآن میں۔ اچھا یہ جو محفلوں کے اشتہار لگتے ہیں، ہمارے بھی محفل میلاد النبی اوپر لکھا ہوتا ہے مولانا آصف اقبال رضوی صاحب، اور دوسروں کے اشتہار لگتے ہیں سیرت النبی کے، میلاد کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو وہ سیرت النبی کر دیتے ہیں۔ تو ادھر بھی لکھا ہوتا ہے مولانا فلانا بن فلانا مولانا، وہ بھی اپنے مولوی کو مولانا کہتے ہیں، ہم بھی اپنے مولانا صاحب کو مولانا کہتے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ مولانا کون ہے اصلی؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا اللہ تو ہمارا مالک ہے، مولا ہے، یا اللہ کافروں کے مقابلہ پر ہماری مدد فرما۔ میں نے کہا اللہ بھی مولانا، تمہارا مولوی صاحب بھی مولانا، لفظ ایک آ گیا، بتاؤ شرک ہوا یا نہ ہوا؟ کہتا جی نہ ہوا۔
میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے فرق بہت ہے۔ میں نے کہا اچھا، اب یہ دیکھ فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ مولا نہ ہے، وہ اس شان میں کسی کا محتاج بولیں نہیں۔ مولوی صاحب مولا نہ ہیں لیکن وہ اپنی شان میں اللہ کے بولو صحیح محتاج ہیں۔ اللہ مولا نہ ہے، سوتا نہیں، اور یہ مولا نہ ہے سو بھی جاتا ہے۔ اللہ مولا نہ ہے، وہ کھاتا کچھ نہیں، اور یہ مولا نہ ہے چھوڑتا کچھ نہیں، ہمیں جو ملا سو کھا لیا۔ سمجھ آئی نا؟ تو اللہ بھی مولانا، یہ بھی مولانا، لفظ ایک ہے لیکن برابری نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی غیب جانتا ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی غیب جانتے ہیں۔ بظاہر لفظ ایک آ گیا لیکن برابری نہیں بنتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی شان کے اندر کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی ہر شان کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو یوں لفظ ایک آ جائے تو برابری نہیں بنتی۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے سنیں، آج میں قرآن کریم کی آیات نہیں بلکہ احادیث بخاری پیش کروں گا نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب شریف پر۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث سنیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا عقیدہ ہے کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب جانتا ہے، جو غیب نہیں جانتا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ سرکار کا اپنا عقیدہ ہے۔ پیش کر دوں حدیث؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو یار۔ اب یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے اور اس کی جلد 2 ہے، حدیث نمبر ہے 3055۔ حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابن صیاد۔ کیا نام تھا؟ ابن صیاد۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا لیکن یہ لوگوں کو اپنی طرف بلاتا نہیں تھا کہ آؤ میرا کلمہ پڑھو مجھے نبی مانو، صرف اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میں بھی نبی ہوں۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا تو راستے میں سرکار کو یہ ابن صیاد مل گیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کا اور ابن صیاد کا آمنا سامنا ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو سرکار نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتشہد انی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن صیاد کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو فنظر الیہ ابن صیاد، ابن صیاد نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف مڑ کر دیکھا، فقال، پھر کہا، اشہد انک رسول الامین۔ کہتا ہے جی میں گواہی دیتا ہوں آپ رسول ہیں لیکن ان پڑھوں کے ہیں۔ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا تھا تو اس نے کہا جی میرے نہیں ہے، رسول ہیں لیکن کن کے ہیں؟ ان پڑھوں کے رسول ہیں آپ۔ تو پھر جب سرکار نے اس سے پوچھ لیا اور اس نے یہ جواب دے دیا تو اب ابن صیاد نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا، فقال ابن صیاد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتشہد انی رسول اللہ، کہنے لگا اب آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اب اس نے حضور سے پوچھ لیا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا بولو صحیح آ رہے رسول ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آمنت باللہ ورسولہ۔ سبحان اللہ کہہ لگا۔ فرمایا میں
اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ سرکار نے جواب بھی دے دیا، جواب بھی ہو گیا، سمجھ آئی، اور اس کا انکار بھی ہو گیا۔ کیسے؟ فرمایا میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور اللہ کے، بولو یار، رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو رسول ہیں ان پر ایمان ہے، جو رسول ہے ہی نہیں میرا اس پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو سرکار نے یہ حکمت بھرا جواب ارشاد فرمایا۔ اب جب سرکار کے سامنے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اب سرکار نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماذا ترى قال ابن سیاد یأتینی صادق وکاذب۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن سیاد ذرا بولو تو صحیح تمہیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک آنے والا آتا ہے، صادق وکاذب، میرے پاس آنے والا جو خبر لے کے آتا ہے کبھی وہ سچی خبر لاتا ہے، کبھی جھوٹی خبر لاتا ہے۔ بتاؤ جو نبی کے پاس خبر لائے گا وہ جھوٹی خبر لائے گا؟ بولیں نہیں نا۔ تو کہتے ہیں جی میرے پاس جو آتا ہے وہ کبھی سچی خبر لاتا ہے، کبھی جھوٹی خبر لاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خلط علیک الامر، فرمایا تو نے تو معاملے کو مکس کر دیا ہے، سچ بھی جھوٹ بھی سارا کچھ تو نے خلط ملط کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی خبأت لک خبیہ، ذرا اونچی کہہ لو یار۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابن سیاد تو نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، فرمایا انی خبأت لک خبیہ، فرمایا میں نے تیرے لیے ایک بات دل کے اندر چھپا لی ہے، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو بتا میں مصطفیٰ کے دل کے اندر کون سی بات پوشیدہ ہے۔ یہ سرکار فرما رہے ہیں، فرمایا اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتا دو میں مصطفیٰ کے دل میں کیا ہے۔ فرمایا اگر نبی ہو تو بتا دو کہ میرے دل میں کیا ہے۔ تو سرکار نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو سامنے والے کے دل کے اندر چھپی بات کو بھی جان لیتا ہے۔ تو پتہ چلا نبی وہی ہے جو دلوں کے احوال بھی غیب جانتا ہے، غیب کے احوال بھی جانتا ہے۔ جس کو غیب کا نہیں پتا، جس کو غیب کی خبر نہیں، وہ نبی ہو سکتا؟ بولو نہیں۔ اور ہاں لفظ نبی کا معنی، یہ جو عربی لغت کی کتابیں ہیں نا ڈکشنری کی، ان کو اٹھا کر دیکھو، لفظ نبی کا معنی صاف لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے الہام وحی پا کر آگے لوگوں کو غیب کی خبریں بتانے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اب ذرا سنو سرکار کی غیب کی خبریں، ذرا محبت سے سبحان اللہ بھی کہہ لو بھائی۔ اب یہ بخاری شریف ہے میرے سامنے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 114 اور حدیث نمبر ہے 418۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہاں ہونا، فرمایا میرے صحابہ تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں پیچھے نہیں دیکھتا؟ تم کیا یہ سمجھتے ہو؟ معاملہ کچھ یوں تھا، حضور نماز پڑھاتے نا تو بعض اوقات کوئی نیا نمازی ہوتا جس کو نماز کا اتنا پتہ نہ ہوتا، یا پھر کوئی منافق ہوتا، اوپر سے کلمہ پڑھ کے شامل ہو جاتے تھے نا۔ شام کو ادھر آ کر کہتے ہم مسلمان ہیں، ادھر جا کر کہتے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر آ کر کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کہتے جا کر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو دو منہ ہوتے نا منافق کے، تو کچھ منافق بھی ہوتے تھے۔
تو جان بوجھ کے وہ رکوع سجدے میں غلطی کرتے کہ سرکار کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. تو اس وقت سرکار نے ارشاد فرمایا تھا, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حل ترون قبلتی ہاں ہونا, فرمایا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف سامنے دیکھتا ہوں, پیچھے نہیں دیکھ سکتا. فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, سرکار نے فرمایا اللہ کی قسم میں مصطفیٰ تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں اور تمہارے دلوں کے حال بھی میں مصطفیٰ جانتا ہوں. ریاض بھائی آواز آہستہ کر دیتے ہیں, میں جانتا ہوں. توجہ ہے, ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ, تھوڑی شفقت فرمائی, بس ہو جائے گی ابھی. اچھا سرکار نے کیا فرمایا, میں تمہارے رکوع بھی, بولو صحیح, اور تمہارے خشوع یعنی دلوں کی کیفیت بھی. یہ بخاری شریف ہے. آپ جانتے ہو میرے دل میں کیا چل رہا ہے, نہ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میں نماز کس کی رضا کے لیے پڑھاتا ہوں؟ آنکھیں بند کر کے 100% کہہ سکتے ہو؟ نہیں. نہ میں آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں, دکھاوے بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ ایک آدمی تھا نا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ٹکٹ نہیں لی تھی, ٹھیک ہے نا. تو ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا تو اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے. اس نے کہا جی ٹکٹ بچانا چاہیے ورنہ مجھے اتار دیں گے یا کچھ کریں گے میرے ساتھ. اس نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز, اللہ اکبر. وہ نماز پڑھتا رہا, ٹکٹ لینے والا پیچھے آ کر کھڑا رہا, بھائی چلو سلام پھیرتا ہے میں ٹکٹ کا پوچھوں گا. اس نے سلام پھیرا نا, ایسے تھوڑی ٹیڑھی آنکھ کر کے دیکھا بھی پیچھے کھڑا ہے. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب کہتا ہے 100 رکعت نماز, اللہ اکبر. اب اس نے 100 رکعت کی نیت باندھ لی. اب ٹکٹ والے نے سوچا کب 100 رکعت ختم ہو اور کب میں اس کا ٹکٹ چیک کروں. جو بندہ سفر کے اندر نماز نہیں چھوڑتا اس نے ٹکٹ تو ضرور لیا ہوگا نا. اب اس کی نظر دھوکہ کھا گئی نا. ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ میں 1982 میں پہلی دفعہ مدینہ شریف حاضر ہوا تو اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے نا, تو ہم نے نیچے چادریں بچھائی ہوئی تھی. تو ایک وہ متوا آ گیا, کہتا ہے اٹھاؤ چادریں, یہ چادریں بچھانا بھی شرک ہے. اتنا سستا شرک ہے, یہ چادریں اٹھاؤ چادریں بچھانا بھی کیا ہے, شرک ہے. تو ساجی کے بتانے فرما رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک ویاڑی کے حاجی صاحب تھے اور ان کا سعید صاحب میں بتاتا ہوں یہ چادر کیسے بچانی ہے. کیسے جی؟ انہوں نے کیا کیا, ایک پاؤں رکھا اپنی چادر پر اور دوسرا پاؤں رکھا استاد جی کی چادر پر اور کہا جی 4 رکعت نماز, اللہ اکبر. اب وہ متوا آ کر کھڑا ہو گیا تو اس نے جب دیکھا کہ کھڑے ہی کھڑے ہیں, اب یہ قیام میں ہی کھڑے ہیں, رکوع جا ہی نہیں رہے. کوئی 5-7 منٹ گزر گئے تو وہ متوا کہتا کیف حاجی لا یرکع ولا یسجد قط, یہ کیسا حاجی ہے, نہ رکوع کرتا ہے نہ سجدہ کرتا ہے. تو بیچارہ چھوڑ کے چلا گیا. اب میرے دوستوں بزرگوں توجہ کرنا, ٹرین کے اندر ٹکٹ چیک کرنے والے کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے. یہ بندہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے؟ اپنا ٹکٹ بچانے کے لیے نماز پڑھتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ مدینہ شریف کے اندر شرک کی فیکٹری لگانے والے متوے کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے کہ حاجی صاحب اپنی چادر بچانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. پر اللہ کی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام کی نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی. اور سرکار نے فرمایا فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم, فرمایا اللہ کی قسم ہے میں مصطفیٰ تمہارے رکوع سجدے بھی جانتا ہوں اور میں مصطفیٰ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں. کیا شانیں ہیں سرکار کے, میں تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہوں. اور سرکار نا دلوں کے حال چینج کرنا بھی جانتے ہیں. آپ کے پاس ٹی وی پڑا ہو سامنے, ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہو, اس کے سیل ٹھیک ہوں, آپ یہاں سے بٹن دبائیں تو چینل چینج ہوتا ہے کہ نہیں؟
جیسے آپ ٹی وی کا چینل چینج کرتے ہیں نا، سرکار دلوں کا چینل بھی تبدیل فرما لیتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک کافر آ گیا، کہتا ہے جی میرے نزدیک کائنات میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں، نعوذ باللہ، اتنا بڑا اس نے کفر بولا۔ سرکار نے فرمایا اچھا؟ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے یہاں سینے پہ رکھا، بس رکھنے کی دیر تھی، سرکار نے دل کی ساری صفائی فرما دی، سارا کوڑ دور کر دیا۔ فرمایا اب بتا، کہتے اللہ کی قسم ہے جی اب آپ سے پیارا میرے نزدیک کوئی نہیں آیا ہے۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھے، اصل تو ہے نگاہ ولی میں، کیونکہ سرکار کی شان ہے، اس لیے نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھے، بدلتے ہزاروں کے تقدیر دیکھے۔ ذرا محبت سے کہہ لو بھئی۔ اب ذرا آگے سننا، بخاری شریف کی حدیثیں۔ اب یہ بخاری شریف ہے، جلد 2 ہے، حدیث نمبر ہے 2311۔ سمجھ آ گئی؟ 2311، 11 کو مانیں گے تو 12 کا فیض ملے گا نا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں توجہ کرنا، حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے میری ڈیوٹی لگائی رمضان شریف کے اندر۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ صدقات ہیں، ان کی حفاظت کرنا، خیال کرنا کوئی چور آ کر چوری نہ کر جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں ڈیوٹی دے رہا تھا، فَأَتَانِي ایک بندہ آ گیا، آ کر اس نے اس طعام کو چوری کرنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا، کھجوروں کا بورا بھرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُ میں نے اس کو پکڑ لیا، وَقُلْتُ میں نے کہا وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فرمایا اے ظالمہ میں تجھے پکڑ کر صبح سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یا رسول اللہ یہ وہ چور ہے جو صدقے کا مال چوری کر رہا تھا۔ آگے سے اس چور نے حضرت ابو ہریرہ کی منت سماجت ترلے کرنی شروع کر دیا، کہتا ہے جی تو جو ہے کہتا ہے انی محتاجن میں فقیر ہوں، وعلی عیال میرا بہت بڑا کنبہ ہے، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے، ولی حاجت شدید کہنے لگا جی شدیدۃ میں بڑا حاجت مند ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں، میرا کوئی آسرا نہیں ہے، میرے گھر کے فرد زیادہ ہیں، میں اکیلا کرنے والا ہوں، کمانے والا ہوں، سب کو یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکتا، مہربانی فرماؤ آج معاف کر دو، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چور کو چھوڑ دیا، فرماتے ہیں فخلیت عنہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، فاصبحت صبح ہوئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ۔ صبح ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میں گیا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ بتاؤ رات کے چور کا کیا بنا؟ فرماتے ہیں ابھی گیا ہی ہوں، سرکار نے جاتے ہی فرما دیا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ حیران ہوئے، یہ سرکار کو کس نے بتا دیا رات کے چور کا کیا بنا؟ عرض کی آقا میں نے پکڑ لیا تھا، وہ کہتا تھا غریب ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، کنبہ بہت بڑا ہے، اکیلا ہوں، مہربانی کریں رعایت کر دیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ آقا مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا اچھا چھوڑ دیا؟ جی آقا۔ فرمایا قد کذبک اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود پھر آئے گا، وہ دوبارہ پلٹ کر پھر آئے گا۔ اچھا جس آقا کی نظر سے چور نہیں چھپتے تو غلام چھپیں گے؟ بولو یار، تو غلام بن کے بولو نا۔ جو آقا چوروں کو نظر میں رکھتے ہیں، ڈنڈی ماروں کو
اپنی نظر میں رکھتے ہیں تو غلاموں کو، درود پڑھنے والوں کو، سلام پڑھنے والوں کو، حضور کا نام آنے پر جھوم جھوم کر صلی علی پڑھنے والوں کو حضور کیسے نظر انداز فرمائیں گے؟ یقیناً سرکار ہم سب کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں۔ فرمایا انہو سیعود، پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ لازمی آئے گا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا۔ اگلی رات ہوئی، پھر آ گیا، میں نے پکڑ لیا۔ کہتے ہیں حضور مہربانی کرے، غریب ہوں، محتاج ہوں، قسم ہے اللہ کی دوبارہ نہیں آؤں گا، بس آج چھوڑ دیں، پکا وعدہ جی دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اتنی منتیں کی، پھر ترس آ گیا، فرمایا جا بھاگ جا، دوبارہ نہ آنا، چل، بھگا دیا۔ صبح ہوئی، سرکار کے پاس گئے، فرمایا ما فعل اسیرو کا، ابو ہریرہ چور کا تو سناؤ کیا بنا؟ آقا آیا تھا، پھر آقا اس نے کہا جی میرا کنبہ بڑا ہے، منت ترلے کیے، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا قد کذب آقا، آج پھر جھوٹ بول گئے، اور فرمایا وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ پھر آئے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے۔ تیسری رات آیا تو میں نے پھر پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے۔ آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ضرور تجھے لے کے جاؤں گا لجپال کے پاس اور عرض کروں گا آقا اس کو سزا دیں، یہ چور ہے۔ کہتے ہیں غریب ہوں، کوئی غریبی نہیں چلے گی، روزانہ ڈرامے کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ منت ترلے کیے، جب دیکھا دا نہیں چلتا نا تو اب وہ پیر بننے لگا۔ کہتے جی آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر آپ وہ وظیفہ کریں گے نا تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، اور شیطان بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مہربانی کریں یہ وظیفہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے شیطان بھی وظیفے یہ علماء کے لیے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی فلانے نے بھی پیری مریدی شروع کر دی تھی، جو کہتے تھے پیری مریدی شرک ہے۔ بھائی یہاں تو شیطان بھی پیری مریدی وقت ضرورت کاری لیتا ہے اپنا دھندر چلانے کے لیے، سمجھ آئی نا؟ تو اس نے بھی تو وظیفہ دیا نا، وہ بھی صحابی رسول کو، کہتے جی لو وظیفہ، میری جان چھڈو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وظیفہ لیا، صبح آ گئے سرکار کے پاس، تو حضور نے دیکھا تو حضور مسکرا پڑے، فرمایا ما فعل اسیرو کا، ابو ہریرہ ڈاکو دا کی بنیا، چور کا کیا بنا؟ آقا آیا تھا، پھر آقا میں نے پکڑ لیا، منت ترلے کی، میں نے ایک نہ مانی۔ آقا پھر اس نے کہا کہ ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر آپ اس وظیفے پر عمل کریں گے نا تو ساری رات ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، اور پھر شیطان سے بھی محفوظ رہو گے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما انہو قد صدقک وہو کذوب، فرمایا اے ابو ہریرہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس ڈاکو کے روپ میں آنے والا کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ وہ آنے والا شیطان بے ایمان تھا جو تمہارے پاس چور کے روپ میں آیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام کا علم بھی سبحان اللہ۔ اللہ نے سرکار کو غلاموں کے بارے میں تو یقیناً علم عطا فرمایا، پر قسم ہے پروردگار کی اللہ نے سرکار کو شیطان کے کرتوتوں کا بھی علم عطا فرما دیا ہے۔ شیطان کے کرتوتوں کو بھی سرکار جانتے ہیں، یہ بھی سرکار سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہہ لو بھائی یار، ایک ادھا نعرے لا دو یار، تھوڑا پانی دیا۔ یہ تو ڈیلی کہیں گے زندہ آباد۔ بسم اللہ۔ سرکار نے اب یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2704 ہے۔ اچھا امام بخاری نے بخاری شریف میں
7,000 سے زیادہ جو حدیثیں لکھی ہیں، یہ کیا انگریزوں کے لیے لکھی ہیں؟ انگریز پڑھیں گے، ہندو پڑھیں گے؟ بولو۔ تو سکھ آ کر کہیں گے جی ہمیں درس حدیث دو، ہم نے سنی حدیثیں، تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ جوید بھائی ناراض بھی نہیں ہونا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ بات کو سمیٹ دیا جائے، یہ یار حدیث ہی بیان کرو، میں کون سا دوڑے مائیے؟ یہاں ہوتا اگر مجرا ڈھول ڈھمکے باہر تو پھر دیکھنا تھا اڈیاں چک چکے، واہ یار ایسے پھر چلنے تھے، پھر صبح فخر سے کہنا تھا میں نے اتنی کاپیاں چلا دی، اتنی کاپیاں چلا دی ہیں، سمجھ آئی نا؟ گندے مندے کاموں میں حصے ڈال کے چوڑے ہو کے پھر فخر کرتے ہو، سرکار کی محفل آئے تو سکون سے بیٹھا یار، محبت سے سن۔ ہاں جی چلو نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو ان میں کوئی، توجہ ہے۔ سرکار ممبر پر تشریف فرما ہے، حضور کی پہلو مبارک میں حضرت امام حسن بیٹھے ہیں۔ کون؟ امام حسن۔ تو حضور کبھی خطبے کے دوران حضرت امام حسن کو دیکھتے ہیں اور کبھی صحابہ کو دیکھتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں یوں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ سرکار نے خطبہ دیتے دیتے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا یہ سید ہے، یہ سردار ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ ابھی نہیں، ابھی تو یہ بچے ہیں، ایک وقت آئے گا میری امت آپس میں لڑ رہی ہوگی، دو گروہ بن جائیں گے، تو یہ میرا بچہ جو سید ہے، سردار ہے، امام حسن، فرمایا یہ میرا نواسا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ بولو، صلح کروائے گا۔ تو یہ سرکار نے غیب کی خبر بتائی کہ نہیں؟ بولیے، آپ جانتے ہو کہ آپ کے بچوں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے؟ نہیں جانتے نا، لیکن سرکار کی شان سبحان اللہ، سرکار جان رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ بڑا ہوگا، دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی اور یہ ان میں کیا کروائے گا؟ صلح کروائے گا۔ اور ایک اور حدیث سن لو، جنگ موتا کے لیے سرکار نے صحابہ کو روانہ کیا اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ پہلے عبداللہ بن رواحہ جنگ کا جھنڈا پکڑیں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو زید بن حارثہ پکڑ لیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو جعفر طیار علم اٹھا لیں گے، جھنڈا اٹھا لیں گے، قیادت فرمائیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں سے جس کو چاہے گا اس کو مقرر فرمائے گا، اللہ ضرور فتح بھی عطا فرمائے گا۔ حضور نے جنگ موتا کے لیے لشکر روانہ فرما دیا۔ اب یہ بخاری کے الفاظ ہیں، نعا زیدن و جعفرن وابن رواحۃ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم، سرکار نے جنگ موتا میں خبر آنے سے پہلے لوگوں کے سامنے مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جنگ کے حالات بیان کرنے شروع کر دیے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر موتا کے میدان میں ہونے والی جنگ کے حالات بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کے اندر سے پڑھ رہا ہوں، حدیث نمبر 3757 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اخذ الرایۃ زید فاصیب، فرمایا زید بن حارثہ نے علم اٹھا لیا ہے، جھنڈا اٹھا لیا ہے، فرمایا وہ بڑی بہادری سے جنگ فرما رہے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ فاصیب، فرمایا اب زید بن حارثہ شہید ہو چکے ہیں، ثم اخذ
जाफरुन, फिर सरकार ने फरमाया अब जाफर तैयार ने जंग का झंडा संभाल लिया। कुर्बान जाए सरकार के इल्म पर, हजारों मील तक जंग हो रही है। सरकार मदीना में बैठे बैठे सब कुछ बयान फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया फ़उसीबा, फरमाया जाफर भी शहीद हो गए। सुम्मा अख़ज़ इब्न रवाहता, फरमाया अब अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जंग का झंडा उठा लिया है। सरकार ने फरमाया वो यूं लड़ रहे हैं, वो इस तरह से जिहाद फरमा रहे हैं। फ़उसीबा, फरमाया उनको भी जख्म पहुंचा, वो शहीद हो चुके हैं। वाइना होता तजरीफानी, सरकार की आंखों से आंसू आ गए। हत्ता अखज़ सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, हुजूर की आंखों से आंसू आ रहे हैं। मस्जिद में बैठे सब कुछ बयान फरमा रहे हैं। फरमाया मेरे सहाबा, अब जंग का झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार खालिद बिन वलीद ने उठा लिया है। अब झंडा किसके हाथ में आ गया है? खालिद बिन, ना इंटरनेट, ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना फोन, ना पीसीओ, ना खत, ना तार, ना केबल, कोई राब्ता नहीं, सिर्फ ये राब्ता है। अल्लाह दिखा रहा है नजारा, मुस्तफा देख रहे हैं, सहाबा के सामने बयान फरमा रहे हैं। सरकार ने फरमाया हत्ता फतहल्लाहु अलैहिम, फरमाया वो जो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है ना, खालिद बिन वलीद, उसने झंडा पकड़ लिया है और फरमाया उनके ज़रिए अल्लाह ने फतह अता फरमा दी है। अच्छा भी जंग होती रही जब फतह मिल गई ना, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने नुमाइंदा भेजा, जाओ जाकर हुजूर की बारगाह में मुबारकबाद अर्ज़ करो, आका मुबारक को जंग फतह होगी, लेकिन ये 3 गुलाम आपके शहीद हो चुके हैं जिनको आपने मुकर्रर किया था। तो पैगाम आया मदीना शरीफ में। अब ये अगले अल्फाज बुखारी में नहीं है, ये अल-मवाहिब दुनिया वगैरह सीरत की किताबों में हैं। जब वो पैगाम लेने वाला आया ना, आका मुबारक को अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। फरमाया ये बताओ जंग के हालात तुम बताओगे या मैं मुस्तफ़ा खुद ही बता दूँ सब कुछ आएगा? बताओ तुम बताओगे या मैं ही सब कुछ बता दूँ? तो पता चला अल्लाह ने हुजूर को गैब अता फरमाया। बस एक और हदीस, बस गुफ्तगू ख़त्म। खैबर का मैदान आ गया, ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। 17 दिन हो गए खैबर फतह नहीं हो रहा, तो सरकार ने इरशाद फरमाया ला उतियन्ना रायता, फरमाया कल ना जंग का झंडा मैं एक आदमी के हाथ में पकड़ाऊंगा। अल्लाह ने उसके हाथ पर फतह लिख दी है, समझ आई ना? फतह लिख दिया है कि वो पकड़ेगा तो फतह मिल जाएगी। ये एक गैब की खबर। दूसरी गैब की खबर, फरमाया कि वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। ये दूसरी गैब की खबर। तीसरी गैब की खबर, फरमाया कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। आप दावे से कह सकते हो कि अल्लाह फ़लाँ से मोहब्बत करता है? नहीं ना, लेकिन सरकार फरमा रहे हैं, फरमाया अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह का रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। फरमाया उसको मैं जंग का झंडा दूंगा, उसके हाथ पर अल्लाह ने फतह लिख दी है। सुबह हुई, सरकार ने इरशाद फरमाया आईना अली, फरमाया अली कहाँ है? तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अली की आंखों में दर्द है। फरमाया बुलाओ ना। बुलाए, जी आका। फरमाया आंखों में तकलीफ़ है, जी आका। तो हुजूर ने क्या किया था? बुखारी शरीफ है। सरकार ने अपने करीब किया और अपना लुआब शरीफ यूँ लिया और सरकार ने उनकी दोनों आँखों में अपना लुआब दहन थूक शरीफ हुजूर ने डाल दिया। हज़रत अली फरमाते हैं बस लगाने की देर थी, अल्लाह ने फ़ौरन आराम अता फरमा दिया। फ़ौरन जब आराम अता हो गया, लंगर शंगर ले आओ जी, बस अब ख़त्म है काम, अल्लाह ने आराम अता कर दिया। अच्छा ये एक बात बताओ, यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो सरकार ने यूँ किया था
یقین تھا کہ ہمارا لعاب لگے گا تو علی کی مشکل ٹل جائے گی. یقین تھا یا تجربہ کر رہے تھے سرکار کہ پتہ نہیں تو کیا لگتا ہے کہ نہیں؟ تو کہ لگانا تو نبی کی شان نہیں نا. سرکار کو یقین تھا نا، یقین تھا. تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سرکار تو سرکار ہیں. ہمارے لجپال کا اپنا عقیدہ ہے کہ میں مصطفیٰ تو بڑی اونچی شان والا ہوں، اور کسی پر مشکل پڑ جائے، ہمارا لعاب لگ جائے، اللہ مشکلیں دور فرما دیتا ہے. اب بتاؤ، جس نبی کا لعاب، جس نبی کا تھوک مبارک مشکلیں ٹال دیتا ہے، وہ نبی کیوں نہیں مشکلیں ٹال سکتے؟ تو یقیناً سرکار بھی مشکلیں ٹالتے ہیں. سرکار نے جھنڈا دیا، لعاب دہن لگائے، آنکھیں ٹھیک ہوگی. فرمایا جاؤ. فرمایا یکدم حملہ نہ کرنا، پہلے اسلام کی دعوت دینا. اگر کوئی بندہ تمہارے کہنے سے اسلام لے آتا ہے نا، تو اے علی وہ تمہارے لیے مکہ کے قیمتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. حضرت علی گئے میدان میں، خیبر میں قلعہ کے قریب گئے، تو ادھر سے ان کا ایک پہلوان تھا، نام ہے مرحب. وہ آیا میدان میں، زبان چلاتا آیا، شعر و شاعری کرتا آیا. مرحب خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں طاقتور ہوں، میں دلیر ہوں، میں یوں کر دیتا ہوں تو میں یوں کر دیتا ہوں، یوں کر دیتا ہوں. جب ایسا ویسا وہ کرتے آیا نا، تو اب مولا علی نے نعرہ حیدری لگایا. مولا علی نے خود نعرہ حیدری لگایا. کیسے؟ حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدرا. فرمایا سن لو میں علی وہ ہوں جس کا ماما نے نام حیدر کرار رکھا ہے. حضرت علی نے جہاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شان اور طاقت سے حضرت علی نے مرحب کو بھی قتل فرمایا، خیبر کو بھی فتح فرمایا. اور نبی کریم علیہ السلام نے جو غیب کی خبر ارشاد فرمائی تھی کہ ایسے بندے کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دیا ہے، حضرت علی نے اپنے عمل سے سرکار کی دی ہوئی خبر کو سچا ثابت فرما دیا. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ بیان ہوا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قاری یوسف صاحب سے عرض کی تھی کہ حضور آپ بیان فرمائیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں آپ بیان کریں. تو اب قاری صاحب تشریف لائیں گے، تو انہوں نے فرمایا تھا یا میں نعت پڑھ لوں گا لیکن بیان نہیں کروں گا. حضور آپ نعت بھی پڑھ لیں اور ختم شریف بھی آپ پڑھیں. تشریف لے آئیے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ